غزل کہہ رہا ملا تو نظر میں غزل کہہ رہا ہوں، ارے بے خبر میں غزل کہہ رہا ہوں۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی صدمے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے میاں، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ آداب دوستوں، میں ہوں آپ کا ساتھی پرویز احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ساجی وراثت کی خاص پیشکش داستان ادب۔ کہتے ہیں کہ اس کی نمائندگی کے لیے اب بہت زیادہ لابنگ چلتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کے بجائے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسٹیج کی بہت ساری ایسی بھی داستانیں موجود ہیں جہاں استاد نے اپنے شاگرد کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا۔ جی ہاں، آج ہمارے ہاں ایک ایسا ہی بہت ہی خوبصورت قصہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ استاد یعنی کہ نور اندوری اور شاگرد ان کے راحت اندوری، دونوں ہی اتنے بڑے نام، اتنے بڑے شاعر، اتنے بڑے پرفارمر کہ ان کا ثانی ملنا بہت مشکل ہے۔ نور صاحب کے ہم آپ کو ایک قصہ سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے نور صاحب کی ایک خوبصورت غزل کے چند اشعار جو ہے وہ آپ سن لیجئے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جن لوگوں نے ان کو بھی نہیں سنا ہے، کہ وہ کس پائے کے شاعر تھے۔ ملا تو نظر، انہی سے کہہ رہا ہوں، سنیے صاحب، سنیل دا صاحب چیف گیسٹ ہیں، دبئی مشاعرہ۔ نظر میں غزل کہہ رہا ہوں، ارے بے خبر میں غزل کہہ رہا ہوں، ملا تو نظر میں غزل کہہ رہا ہوں، ارے بے خبر میں غزل کہہ رہا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ ملا تو نظر میں غزل کہہ رہا ہوں، ارے بے خبر میں غزل کہہ رہا ہوں۔ اور یہ شعر سنیے گا، ذرا ان کی زلفوں سے خوشبو اڑا لا، ذرا ان کی زلفوں سے خوشبو اڑا لا، ذرا ان کی زلفوں سے خوشبو اڑا لا، نسیم سحر میں غزل کہہ رہا ہوں۔ غزل واہ کہہ رہا واہ واہ واہ۔ نسیم سحر میں غزل کہہ رہا ہوں، ذرا ان کی زلفوں سے خوشبو اڑا لا، نسیم سحر میں غزل کہہ رہا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ اور دوستو، یہ آپ کی طرف سے یہ شعر میں صاحب جشن محترم قدیر صفائی کی نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ میری انگلیاں، ڈاکٹر صاحب، میری انگلیاں نبض حالات پر ہیں، میری انگلیاں نبض حالات پر ہیں، نبض حالات پر ہیں، میری انگلیاں نبض حالات پر ہیں، بہت سوچ کر میں غزل کہہ رہا ہوں، بہت سوچ کر میں کیا ہی اچھا شعر ہے، واہ واہ واہ۔ بہت سوچ کر بانو صاحب زندہ باد۔ غزل کہہ رہا ہوں، ابھی ابھی میری جانب سے نظریں نہ پھیرو، ابھی میری جانب سے نظریں نہ پھیرو۔ میں شعر کس کی نظر کروں؟ مہمان کی نظر کر دیتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ ابھی میری جانب سے نظریں نہ پھیرو، ابھی میری جانب سے نظریں نہ پھیرو، تمہیں دیکھ کر میں غزل کہہ رہا ہوں، تمہیں دیکھ کیا غزل ہے، واہ واہ، غزل پہ غزل، واہ واہ۔ ابھی میری جانب سے نظریں نہ پھیرو، تمہیں دیکھ کر میں غزل کہہ رہا ہوں، واہ واہ۔ تصور کریے، دیکھ کر میں غزل کہہ رہا ہوں۔ یہ شعر میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ کمار بھائی نظر کر رہا ہوں، خمار صاحب بھی موجود ہیں، واہ واہ۔ سوچ ساقی نہ کر دیر ساقی، چل بھائی،
نہ کچھ سوچ ساقی نہ کر دیر ساقی، نہ کچھ سوچ ساقی نہ کر دیر ساقی، میرا جام بھر میں غزل کہہ رہا ارے واہ واہ واہ، میرا جام بھر۔ اور اس غزل میں جو شعر میں نے کہا ہے بطور خاص نظم کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا، میں یہ شعر کسی کی نظم نہیں کروں گا، بلکہ یہ محترم بیٹھے ہمارے شیخ صاحب بیٹھے ہیں، نظم کر رہا ہوں ان کی، ملاحظہ کیجیے گا، اس کی داد دے دیجیے گا آپ، اگر سمجھ میں آ جائے تو نظم کر رہا ہوں۔ میرے سامنے ایک مجسم غزل ہے، اصل شعر، واہ واہ واہ، اصل غزل، واہ۔ میرے نہیں کسی اور کی نظم کرتا تو شکایت ہو جاتی۔ میرے سامنے ایک مجسم غزل ہے، میرے سامنے ایک مجسم غزل ہے، غزل دیکھ کر میں غزل کہہ رہا ہوں۔ تو یہ تھے نور اندوری، استاد تھے راحت اندوری صاحب کے، بات ہے 1977 کی، یہ اپنے ساتھ راحت صاحب کو لے کر آ گئے دیوا شریف کے مشاعرے میں۔ بہت ہی بڑا مشاعرہ، آپ جانتے ہیں 100 سالوں سے مشاعرہ دیوا میں ہوتا ہے، تو اس مشاعرے میں لے کے آ گئے اپنے ساتھ بنا بتائے ہوئے یہ راحت اندوری کو۔ ایک لڑکا تھا، ایک سانولا کالا سا لڑکا، اس کو لے کے یہ آ گئے بنا بتائے، اور اس کے بعد جو آرگنائزر تھے چودھری حبیب صاحب، ان سے کہا کہ جو ہے ہم اپنے ساتھ ایک لڑکے کو لائے ہیں، اس کو پڑھوا دیجیے گا۔ لسٹ بہت طویل تھی، بالکل کوئی گنجائش نہیں تھی، بڑے بڑے شاعروں کے اس میں نام تھے، اس لیے انہوں نے صاف منع کر دیا کہ نہیں، آج ہم ان کو نہیں پڑھا پائیں گے۔ نور صاحب جو ہے پہنچ گئے خمار صاحب کے پاس اور ان سے کہا کہ اگر آپ سفارش کر دیں گے تو یہ بچہ پڑھ لے گا، اور اس شرط پہ بھی تیار ہو گئے کہ جو مجھے نذرانہ ملتا ہے وہ بھی نہ ملے، لیکن اس کو پڑھوا دیجیے گا۔ اب جب خمار صاحب نے سفارش کر دی تو پھر ان کی بات کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ چودھری حبیب صاحب اس پہ راضی ہو گئے اور اسٹیج کے اوپر وہ لڑکا دوسرے نمبر پڑھنے کے لیے بلوایا گیا۔ اور پھر کیا تھا، ایک شعر اس زمانے میں، اس 77 میں انہوں نے پڑھا اس مشاعرے میں، اس نوجوان لڑکے نے، جو اس وقت راحت قریشی ہوا کرتا تھا، کہ میں ذرا دھوپ سے بچنے کو ادھر آیا تھا، میں ذرا دھوپ سے بچنے کو ادھر آیا تھا، لوگ پیپل کے درختوں کو خدا کہنے لگے۔ اتنا ہٹ ہوا، اتنا زبردست ہوا کہ وہ نوجوان چھا گئے اس مشاعرے میں۔ اس کے بعد جب نور صاحب کا نمبر آیا تو کوئی ان کو سننے کو نہیں تیار تھا۔ اس کے بعد سے لگ بھگ 52 سالوں تک لگاتار راحت اندوری دیوا شریف آتے رہے اور ہر مشاعرے میں کامیاب ہوتے رہے۔ راحت اندوری صاحب کی بھی ایک غزل آپ کو بھی سنواتے ہیں، جس کو لے کے وہ بہت زبردست طریقے سے نشانے پہ آ گئے تھے، لیکن بہت پاپولر غزل تھی، اور آپ جانتے ہیں ان سے بڑا پرفارمر مشاعرے کی دنیا میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، اور راحت صاحب کچھ کہنے سے ڈرتے نہیں تھے۔ تو راحت صاحب کی وہ پنکتیاں اگر آپ تک وہ اشعار نہ پہنچائے جن کو لے کے وہ بہت زیادہ ٹرول ہوئے، نشانے پر آئے، لیکن ان کی بے باکی کی داد دینی ہوگی، ان کو جو کہنا ہوتا تھا وہ کہہ دیتے ہیں۔ پیش نظر ہے ایک یہ آخری غزل پڑھتا ہوں، پہلے دو عرض کر رہا ہوں کہ اگر خلاف ہیں، اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، جان تھوڑی ہے، جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو، اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے زد میں، واہ واہ، بہت بڑھیا، واہ، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ کیا بات ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں،
یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے میاں، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ دیکھیں ذرا سا باریک شعر ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، نڈر لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، 28 سال پہلے سب سے جو آج صاحب مسند ہیں، ہمیشہ فیڈ بیک، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ دیکھیے یہ میں شعر جو آپ کو سنا رہا ہوں یوسٹن میں، یہ شعر میں لال قلعے میں بھی پڑھتا ہوں، اور وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے میں یہ شعر پڑھتا ہوں، میں اسی لیے شاید میں ہندوستان میں بہت مشہور ہوں یا بہت بدنام ہوں۔ ایمرجنسی کے زمانے میں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تھا کہ سرکار چور ہے، تو دوسرے دن پولیس اسٹیشن پر مجھے بلا لیا گیا، افسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے رات مشاعرے میں یہ کہا ہے کہ سرکار چور ہے؟ میں نے کہا جی ہاں یہ تو کہا ہے کہ سرکار چور ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے، کہ پاکستان کی سرکار چور ہے، یا امریکہ کی سرکار چور ہے، یا برطانیہ کی سرکار چور ہے۔ تو وہ افسر نے مجھے دیکھ کے افسر مسکرایا اور کہا کہ اچھا آپ ہمیں بیوقوف بھی سمجھتے ہیں، کیا ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار کہاں کی چور ہے؟ اس نے جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ تو یہ تھے راحت اندوری، یہ تھے شاگرد اس استاد کے جو پہلی بار ان کو لے کے آیا تھا، اور اس کے بعد استاد بھی، ان کا بھی کیا کہنا اور شاگرد کا بھی کیا کہنا۔ ایسی جوڑیاں ہمیشہ بنتی رہیں، یہی ہماری دعا ہے۔ یہ ہمارا ایپیسوڈ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، اپنی رائے دینا نہ بھولیے کمنٹ باکس میں۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے شب بخیر۔